ناظرین، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ماہ شعبان میں 33 بار اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب کوئی اس فضیلت والے اور برکت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھتا ہے تو اللہ اپنے نام کے طفیل رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ دوسرے اتوار کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات اللہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں اور کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ آج وہ میری دکھیاری بہنیں، وہ میرے دکھیارے بھائی جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج ماہ شعبان کے دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر کر دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 10 تاریخ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کا یہ نام مبارک پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد چند دن میں پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہے۔ شعبان کے مہینے میں نیک اعمال اور عبادات کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ شعبان کو مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شعبان کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس رہے، آج شعبان کی 10 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اللہ کا ایک نام اور اس کے ساتھ صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، شعبان کے خاص اعمال میں سے ایک عمل سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی ہے، اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل کر رہے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے اپنا مہینہ کہا، پھر کیوں نہ اس مہینے میں رب سے مانگا جائے، اور شعبان المعظم کے مہینے میں جب رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، رب کو سورہ اخلاص پڑھ کر پکارا جاتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس لیے میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے، آج کوئی دکھوں کا مارا ہے، غموں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تنگ دستی سے
لیے پریشان ہے۔ ماہ شعبان کے دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں، انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، اتوار کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ شعبان کی 10 تاریخ اور دوسرے اتوار کا دن یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اللہ والو، اتوار کا دن بہت سے لوگ سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ اتوار کا دن شعبان کا دوسرا اتوار ہے اور اس اتوار کے دن آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ماہ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحے رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیجئے، دل لگا کر مانگ لیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، بچوں کی طرح مانگیں۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بار رب کریم سے اپنی ماں کی طرح ضد کر کے تو دیکھیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ وہ کیوں نہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گی، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے گی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHaWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 10 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والو، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اور دوسرے اتوار کا دن ہے اور اس اتوار کو دولت والا اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھیں، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ والو کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع
بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ زوہا WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ناظرین، کوئی بتاتا ہی نہیں کہ سینے کا راز ہے کیا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو ناظرین، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ناظرین، نہ ہی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار پر پڑھ لو، سفر کے دوران پڑھ لو۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، جو حاجات ہیں، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے والا اللہ کا خاص کرم حاصل کر لیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ شعبان کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ ماہ شعبان کے دوسرے اتوار کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہوتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھتا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب ناظرین، آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھنا 11 بار ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ماہ شعبان کے دوسرے اتوار کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھتے ہی جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں
اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کے دوسرے اتوار کے دن جس کو لوگ چھٹی سمجھ کر گزار دیتے ہیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ماہ شعبان کے دوسرے اتوار کے دن یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے پڑھ لو۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ناظرین، اب رب کریم خود اس نام کی قسم کھاتا ہے، اس نام کو پڑھ کر جس کو جو چاہیے مانگ لو، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اپنے اس مقصد کے لیے، اس بیماری سے نجات کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے، اس قرضے سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاح کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، آپ یا فتاح پڑھتے ہوئے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی برکت اور فضیلت یہی ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد بہت جلد آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ راتوں رات آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور رب کریم سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج ماہ شعبان کے دوسرے اتوار کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیں کہ 100% کامیابی ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے ہیں، سمجھ لیں کہ ایک نئے سال کے شروع ہوتے ہی، ماہ شعبان کے دوسرے اتوار کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین، اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا۔ ماہ شعبان کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، آج یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، ٹھوکروں کے بعد محنت مشقت کرنے کے بعد، بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتا ہے، ارجنٹ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو یہ 3 اعمال کسی صورت مت چھوڑنا۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے، وظیفہ مکمل کر اب آپ نے سورہ اخلاص
اخلاص کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے آپ کو بتائے ہیں، جس ترتیب سے آپ کو بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جو میرا بہن بھائی ویڈیو کو مکمل دیکھتا ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا، اور جو ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کاٹ کر دیکھتا ہے، نہ تو اسے وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعاؤں کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو رو کر مانگا کریں، وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج شعبان کی 10 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدارا یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔